حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو واصل جہنم کیا تھا، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ غزوہ بدر میں کفار کے مارے جانے والے بیشتر سرداروں اور بہادروں کی موت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہی ہوئی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت اور بہادری کا عالم تو یہ تھا کہ آپ تنہا ہی دشمن کے لشکر میں اندر تک گھس جایا کرتے تھے اور ان کے بہادر اور شجاع فوجیوں کو اکیلے اپنے مقابلے کے لیے بلاتے اور پھر اکیلے ہی ان کا مقابلہ کر کے ان کو واصل جہنم کرتے تھے، جس کی ایک مشہور مثال خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑنے والی ہے۔ یعنی جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو قلعہ فتح کرنے کے لیے بھیجا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کے دروازے کو اپنے دست اقدس سے ایک دم سے اکھاڑ کر دور پھینک گرایا تھا، جس کے بعد اس دروازے کو اٹھانے کے لیے 70 سے زائد آدمیوں کی ضرورت پیش آئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی شجاعت اور بہادری سے بھرپور رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں دشمنان اسلام اور مشرکین کے خلاف جو جہاد کیا، تاریخ اسلام میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی کے میدان میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف کھنچا چلا جا رہا ہوں۔ ان کی یہی بہادری اور بے خوفی اور شجاعت کی وجہ سے انہیں اسد اللہ یعنی اللہ کے شیر کا لقب ملا تھا، جس سے وہ مشہور ہوئے تھے۔ ملک عرب میں یہودی اور بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ آباد تھے، وہ اسلام کے بہت بڑے اور سخت دشمن تھے، اس لیے ان کو کافر بھی کہا جاتا تھا۔ ہجرت کے بعد سے ان لوگوں نے مسلمانوں کی بہت سی لڑائیاں ان کے ساتھ ہوئی تھیں۔ ان سب لڑائیوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہوئے تھے۔ وہ ہر لڑائی میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر داد شجاعت دیا کرتے تھے اور دشمنوں کے بہادروں کو اور ان کے پہلوانوں کو چاک کر دیا کرتے تھے، اور دشمنوں پر اپنی بہادری کی دھاک بھی بٹھا رکھی تھی۔ غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد ہو، ہر غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ ایک ہی ہستی نظر آتی تھی، جو کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے میدان میں شرکت کرنے سے روکا اور انہیں فرمایا کہ تم میرے نائب بن کر مدینہ میں رکو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت رنجیدہ خاطر اور افسردہ ہو گئے، اور وہ کسی بھی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے جنگ پر جانے نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے آگے سر تسلیم خم کیا اور مدینہ میں رکے۔ خیر، مشرکین مکہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنا خطرہ محسوس ہوتا تھا اور خوف محسوس ہوتا تھا، اتنا خطرہ انہیں کسی اور مسلمان سے یا مسلمانوں کے پورے لشکر سے محسوس نہ کرتے تھے۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے ایک اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بندوبست کرنے یعنی ان کو شہید کرنے کے بارے میں اپنی سازشیں تیار کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کون ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جائے اور ان کو شہید کرنے کا ذمہ اٹھائے۔ ابن طبری اور امام سیوطی روایت کرتے ہیں کہ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار، بہادر اور جراح سپہ سالار بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ ان میں سے کوئی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے پر حامی نہ بھر سکا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنے کا کوئی بھی حامی نہ بھر سکا۔ محترم ساتھیوں، جنگ خندق سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے اور اپنی راہ سے ان کو ہٹانے کے لیے مشرکین مکہ نے کسی ایک شخص کو تیار کیا تھا، اور وہ شخص کون تھا اور آخر اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ یہ واقعہ غزوہ خندق کا ایک اہم واقعہ ہے، اور اس جنگ کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مشرکین مکہ اور احزاب میں شامل تمام قبائل جنگجوؤں کی تعداد 10,000 سے زائد تھی۔ امام باقر علیہ السلام کے مطابق قریش اور ان کے حلیفوں کے مشترکہ لشکر 4,000 افراد تک مشتمل تھے، جن کے پاس 300 گھوڑے اور 150 کے قریب اونٹ تھے۔ بعض مؤخذ اور منابع میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ قریش، غطفان، سلیم، اسد، اشجع، قریظہ،
نذیر اور دیگر یہودیوں کا لشکر مجموعی طور پر 24,000 سے بھی زائد افراد پر مشتمل تھا۔ بہرحال مشرکین اور یہودیوں کے اس اتحاد اور اسلام بندی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو نیست و نابود کرنے کا پورا عزم اور اس کی تیاری کر رکھی تھی۔ اسی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کی للکار کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے میدان میں آنے پر فرمایا تھا کہ آج پورا ایمان پورے شرک کے مقابلے میں آ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف سے بعض مورخین اور علماء کرام نے مسلم مجاہدین کی تعداد صرف 3,000 بتائی ہے۔ ابن یعقوبی رحمۃ اللہ نے مسلمانوں کی تعداد صرف 700 بیان کی ہے۔ قبیلہ خزاعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفوں میں شامل ہوتا تھا۔ اس قبیلے کے بعد افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے ارادے سے آگاہ بھی کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں دشمن کی مزاحمت کرنے یا پھر شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے بارے میں اپنے صحابہ کرام سے صلاح مشورے کیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ملک فارس میں دشمن کے سواروں کی جانب سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے وہاں کے لوگ اپنے ارد گرد خندق کھود لیا کرتے تھے۔ اہلیان مدینہ کو یاد تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد میں انہیں شہر میں رہ کر دفاع کرنے کا مشورہ کیا تھا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشورہ نہ مان کر اس جنگ میں شکست سے دوچار ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے شہر میں رہ کر دفاع کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خندق کھودنے کی تجویز سے اتفاق کیا۔ خندق کھودنا اس زمانے تک عربوں میں رائج نہ تھا، چنانچہ خندق مسلمانوں کو نیز مشرکین کے لیے بھی حیرت کا سبب بنی۔ دوسری طرف سے مسلمانوں کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں کوہ صلاح کے دامن میں تعینات تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے بچوں اور خواتین کو مدینہ منورہ کے قلعوں میں بسایا۔ اسی مارکے میں عمر بن عبد ود بھی خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے تیاری کر آیا تھا۔ اس کی شجاعت زبان زد خاص و عام تھی اور وہ 1,000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ عمر بن عبد ود کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ ایک سالم اونٹ کھا کر اپنے دن کا آغاز کیا کرتا تھا۔ کفار مکہ جب حملے کے لیے آگے بڑھے تو وہ خندق دیکھ کر دنگ رہ گئے، کیونکہ یہ ان کے لیے ایک بالکل ہی نیا اور انہونا تجربہ تھا۔ اب وہ عبد ود اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ خندق کے ایک تنگ حصے کو تلاش کر کے اس کو پھلانگنے میں کامیاب ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دوسرے مسلمان صحابہ کرام نے ان کا راستہ روک لیا۔ عمر بن عبد ود جو کہ جنگ بدر میں زخمی بھی ہوا تھا اور جنگ احد میں بھی وہ شرکت نہ کر سکا تھا، اس جنگ میں وہ پوری طرح سے تیار ہو کر آیا تھا۔ وہ رجز خوانی کرتا ہوا مبارز طلب کر رہا تھا، یعنی وہ شعر پڑھتا ہوا کسی ایک شخص کو اپنے مقابلے کے لیے طلب کر رہا تھا کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں اترے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکنے کا حکم دیا تاکہ شاید کوئی دوسرا مسلمان اٹھے۔ مسلمانوں نے عمر اور اس کے ساتھ آنے والے دلیروں کے خوف سے چوپ سادھ لی تھی اور کوئی بھی صحابی رضاکارانہ طور پر بھی عمر عبد ود کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ بات طویل ہوتی رہی تو عمر نے نہایت غروب اور تکبر کے ساتھ کہا کہ میری آواز مبارز طلبی کرتے کرتے یعنی کسی ایک بندے کو مقابلے کے لیے بلاتے بلاتے بیٹھ گئی ہے۔ مبارز طلبی ایک جنگی اصطلاح کو کہتے ہیں جس میں ایک جنگجو دوسرے جنگجو کے ساتھ تنہا روبرو مقابلہ کرتا ہے۔ چنانچہ جب 3 مرتبہ مسلمان صحابہ کرام کو مقابلے کے لیے للکارنے کے باوجود کوئی بھی نہ اٹھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جتنی بار بھی اس نے مسلمانوں کو للکارا، ہر دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھنے لگے تو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑ کر ان کو بٹھا لیا کہ شاید کوئی دوسرا صحابی مقابلے کے لیے اٹھے، مگر جب ہر بار اس کے للکارنے پر بھی کوئی بھی صحابی اس کے مقابلے کے لیے نہ اٹھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا امامہ اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھا اور اپنی تلوار بھی ان کو عطا کی اور انہیں جنگ کے لیے روانہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عمر ود کے سامنے ٹھہرے اور فرمایا اسلام قبول کرو یا جنگ ترک کر کے واپس چلے جاؤ۔ عمر عبد ود نے دونوں تجاویز مسترد کر دی، چنانچہ ان دونوں کے درمیان لڑائی کا آغاز ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر
عبدود کے وار کو ڈھال کے ذریعے روک لیا اور پھر ایک ضرب لگا کر اس کو ایک ہی ضرب میں ہلاک کر ڈالا۔ یہ دیکھ کر عمر بن ود کے ساتھی فرار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کامیابی پر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور بعد ازاں نوفل بن عبداللہ کو جو خندق کی گزرگاہ میں پھنس چکا تھا اسے بھی مختصر سی جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاصلے جہنم کر دیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام جو عمر عبد ود کے قتل پر منتج ہوا تھا، جنگ میں اسلام کی فتح و نصرت اور کفار کی شکست میں اس قدر مؤثر تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غزوہ خندق کے روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ضربت ثقلین جنوں انس کی عبادت سے افضل اور برتر ہے۔